حضرت ام سلمہ کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ زاد مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا باخدا اللہ تعالیٰ کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اس نے میری اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور آگے چل دیے۔ اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اترتی تو وہ میرے اونٹ پر سے ہوج اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے۔ پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہوتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کے خاوند اسی بستی میں رہائش پذیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیں۔ یہ کہا اور ہمیں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک چپکنے میں گزر گئے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکہ میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر ساب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا ام سلمہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجراء و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم و بدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالی دعا قبول کر لیتے ہیں، اسے نعم و بدل عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ کافی عرصہ تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ نے دعا کی الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم و بدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراغ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجراء و ثواب کی نیت کرتی ہوں۔ لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم و بدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم و بدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے دعائے کلمات مکمل کر لیے۔ حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والے اس حادثے پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ
عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ابو سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری 3 معروضیات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسید عورت ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں عیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے غسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ تیری یہ عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسید ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تمہاری طرح عمر رسید ہی ہوں، اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ کا نعم و بدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ عورت صرف ام سلمہ ہی نہ رہیں بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ام سلمہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہم سب سے بھی، آمین۔